السلام علیکم دوستوں، ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ہم کبھی کوئی چابی کہیں رکھ کر بھول گئے یا اسی طرح کوئی بھی چیز ہم سے گم ہو جاتی ہے اور پھر کچھ یاد کرنے پر یا کوشش کرنے پر ہمیں دوبارہ مل جاتی ہے۔ اگر اسی تناظر میں ہم امریکی حکومت کی بات کریں تو آپ کے خیال میں اس نے اپنی کون سی اہم چیز کھوئی ہوگی اور اس کو واپس بھی نہ مل سکی ہو؟ ذرا سوچیں اور سوچیں، چلے تکا ہی لگا لیں۔ نہیں معلوم؟ تو جناب اس کا جواب ہے ایٹم بم۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ امریکہ اب تک 6 مختلف واقعات میں لگ بھگ 7 سے 8 ایٹم بم کھو چکا ہے اور بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ امریکہ میں کچھ دہائیوں میں کل 32 نیوکلیئر حادثات ہوئے جن کو بروکن ایرو کا کوڈ نام دیا گیا۔ ان حادثات میں کبھی تابکاری کا اخراج تو کبھی غلطی سے میزائل کا چل جانا اور کبھی ایٹم بم کا کھو جانا شامل ہے۔ ان 32 حادثات میں صرف 6 ایسے حادثات ہیں جن میں ایٹم بم گم ہوئے ہوں۔ خوش قسمتی سے صرف ایک ایٹم بم میں نیوکلیئر مواد موجود تھا جبکہ باقیوں میں یہ مواد نہیں تھا۔ آپ تصور کریں، یہ دنیا کی سپر پاور کا حال ہے۔ پہلا حادثہ 28 جولائی 1957 کو پیش آیا جب ایک C-124 کارگو جہاز نے ڈوور ایئر فورس بیس سے پرواز شروع کی۔ پرواز کے دوران اس جہاز کے 2 انجن بند ہو گئے۔ جہاز باقی کے 2 انجن سے پرواز تو جاری رکھ سکتا تھا مگر پرواز میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس جہاز پر کل 3 ایٹم بم اور ایک جوہری مواد کا کیپسول موجود تھا۔ جہاز کے کپتان نے ہوائی جہاز کا وزن کم کرنے کا فیصلہ کیا اور 2 ایٹم بم نیچے اٹلانٹک سمندر میں گرا دیے۔ پہلا بم 4500 فٹ کی بلندی سے جبکہ دوسرا 2500 فٹ کی بلندی سے گرایا گیا۔ دونوں بم پانی سے ٹکرائے اور ٹکراتے ہی ڈوب گئے۔ بعد میں امریکہ نے سمندر کے اس حصے میں ایٹم بم کو بہت تلاش کیا مگر ایٹم بم نہ ملے۔ امریکہ نے اس واقعے کے بعد ایٹم بم کو امریکہ کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ہوائی جہازوں کا استعمال تقریباً ختم کر دیا اور اب خاص قسم کے ٹرک اور ٹرین سے ایٹم بم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ دوسرا واقعہ 5 فروری 1958 کو تب پیش آیا جب B-47 بمبار طیارے نے ہومسٹیڈ ایئر فورس بیس فلوریڈا سے تربیتی پرواز بھری۔ صبح 3:30 بجے یہ طیارہ F-85 لڑاکا طیارے سے ٹکرا جاتا ہے۔ طیارے کو قریبی ہنٹر ایئر فورس بیس جارجیا میں 3 مرتبہ اتارنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے مگر طیارہ اپنی رفتار کم نہ کر پانے کی وجہ سے لینڈ نہ کر سکا۔ اس کے بعد پائلٹ نے جہاز کا رخ ٹائبی جزیرے کی طرف موڑ دیا جو اس ایئر بیس سے کچھ ہی دور واقع تھی اور پھر پائلٹ نے 7200 فٹ کی بلندی سے ایٹم بم کو جزیرے کے قریب پانی میں گرا دیا جس سے جہاز کا وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ ایٹم بم سے بھی چھٹکارا حاصل ہوا تاکہ لینڈنگ کے دوران اگر طیارہ تباہ بھی ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ ایٹم بم پھٹنے کی صورت میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو جائے۔ امریکہ نے جہاز اور غوطہ خور اس علاقے میں بھیجے اور 5 مربع کلومیٹر کا چپا چپا چھان مارا مگر ایٹم بم نہ مل سکا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بم 5 سے 15 فٹ سمندر کی تہہ میں دھنس گیا ہوگا، لہٰذا اس کو اگر نہ چھیڑا جائے تو اس کے پھٹنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ پھر تیسرا حادثہ 25 دسمبر 1959 کو نیوی کی ایک کشتی کو پیش آیا جس کا کام آبدوزوں کو تلاش کرنا اور سمندری حدود کی حفاظت کرنا تھا۔ اس پر بھی ایک جوہری مواد کے بنا ایٹم بم موجود تھا۔ حادثے کی کوئی واضح وجہ معلوم نہ ہو سکی، البتہ اس پر سوار 10 فوجیوں کو بچا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایٹم بم آج بھی سمندر کی تہہ میں پڑا ہے۔ چوتھا حادثہ 24 جنوری 1961 کو شمالی کیرولینا میں پیش آیا جب دوران پرواز ایک B-52 بمبار طیارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس میں موجود 2 ایٹم بم زمین کی طرف گرنا شروع ہوئے۔ ایک ایٹم بم کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ باحفاظت زمین پر اتر گیا جبکہ دوسرا سیدھا زمین سے آ ٹکرایا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ ایٹم بم بمشکل ایٹمی دھماکے سے بچا تھا۔ یہ تباہی کے اتنا قریب تھا کہ صرف 2 تاریں ایٹم بم کے گرنے سے کٹ گئیں اور دھماکہ نہ ہو سکا۔
اگر تارے نہ کرتی تو آج امریکہ کا حال کچھ اور ہوتا۔ خیر، اس بم کا یورینیم والا حصہ تو نہ مل سکا، لیکن باقی کا حصہ اٹھا لیا گیا۔ یہ علاقہ زرعی ہونے کی وجہ سے خیال کیا جاتا ہے کہ یورینیم والا حصہ چونکہ دنیا کی سب سے بھاری دھات کا بنا ہوتا ہے، اس لیے وہ گہرائی میں دھنس چکا ہوگا اور مستقبل میں کوئی اس کو نکالنے کی کوشش نہ کرے، اس غرض سے امریکی فضائیہ نے وہ زرعی رقبہ خرید کر اس کو نو گو ایریا بنا دیا۔ پانچواں حادثہ 5 دسمبر 1965 کو امریکہ سے بہت دور جاپان کے جزیروں کے قریب پیش آیا، جب ایک A4 اسکائی ہاک طیارہ بحری بیڑے کی لفٹ سے اوپر آتے ہوئے کھسک کر سمندر میں جا گرا۔ اس جہاز میں موجود پائلٹ کو جہاز پر کھڑے عملے نے سیٹیاں بجا کر جہاز کے کھسکنے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی، مگر پائلٹ کا دھیان جہاز کے کنٹرولز چیک کرنے میں تھا۔ جہاز میں موجود نیوکلیئر بم اور پائلٹ اس جہاز کے ساتھ سمندر میں گر کر ڈوب گئے۔ سرچ ٹیم کو صرف اس پائلٹ کا ہیلمٹ ہی مل سکا، اور یہ وہ واحد بم تھا جو کہ مکمل طور پر چلنے کے لیے تیار تھا، اور اب وہ تقریباً 16,000 فٹ سمندر کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ چھٹا حادثہ 17 جنوری 1966 کو پیش آیا، جس میں B-52 بمبار طیارہ ہوا میں ری فیولنگ کے دوران ٹینکر جہاز سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح اس میں موجود 4 ایٹم بم ایک مچھیروں کے گاؤں کے ارد گرد بکھر گئے۔ یہ واقعہ اسپین کے شمال میں پیش آیا۔ جہاز میں موجود سادہ بم تو دھماکے سے پھٹ گئے، لیکن ایٹم بم نہ پھٹ سکے کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں کیے گئے تھے۔ 3 ایٹم بم اور ان کے ٹکڑے تو اکٹھے کر لیے، مگر چوتھا بہت کوشش کے باوجود بھی نہ مل سکا۔ اسی بم کی تلاش کے دوران گہرے پانی کی اسپیشل سب مرین اپنے ہی کیبل کے ساتھ الجھ گئی، اور اس میں موجود عملہ موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچا۔ جن فوجیوں نے باقی کے 3 ایٹم بم کا ملبہ اکٹھا کیا تھا، ان میں سے اکثر کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات تو رہی امریکہ کی، اب کچھ آپ کو بونس سٹوریز بھی بتا دوں۔ 3 اکتوبر 1986 کو برمودا جزیرے سے شمال مشرق کی جانب 600 میل کے فاصلے پر اور 18,000 فٹ سمندر کی سطح سے نیچے روس کی ایک ینکی کلاس 1 کی آبدوز پڑی ہے، جو اپنے ہی اندر موجود ایک میزائل کے دھماکے کے نتیجے میں ڈوب گئی۔ اس ایک آبدوز میں 36 ایٹم بم موجود ہیں۔ خیر، ایک واقعہ فروری 2009 کو مشرقی اٹلانٹک سمندر میں پیش آیا، جس میں برطانیہ اور فرانس کی نیوکلیئر آبدوزیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر دنیا کی خوش قسمتی ضرور محسوس ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنی دیر تک خوش قسمت رہتے ہیں۔ ایسے واقعات ہمیں ہمیشہ یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ جب تک ایٹم بم موجود ہیں تب تک کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک انتظار کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔